الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن ينظر بعضهم أو بعض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل يوم القيامة من عند ربه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ نظام اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات، چھوٹے بچوں اور ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس وقت اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی طریقت کو اور آپ کے اخلاق و کردار کو اور آپ کے فرامین کو، آپ کے فرمودات کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت عظیم احسان ہے. اس وقت جو ہم اس عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت، محبت اور آپ سے الفت و رافت کا اظہار. یقیناً اس وقت اگر یہ پروگرام ہم منتخب نہ کرتے، اس پروگرام کو سلیکٹ نہ کرتے، اس پروگرام کا انتخاب نہ کرتے، تو ہم الگ الگ کاموں کے اندر، الگ الگ مشغولیتوں کے اندر، الگ الگ حرفتوں کے اندر مشغول ہوتے. کوئی کسی کام میں مشغول ہوتا، کوئی کسی کام میں مشغول ہوتا.
لیکن آپ حضرات نے اس گھڑی کو اجتماع کے لیے، پروگرام کے لیے، اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے، حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے، حدیث پر چلنے کے لیے، قرآن پر چلنے کے لیے آپ نے منتخب فرمایا ہے۔ اس لمحات کو، ان اوقات کو اللہ جل جلالہ کے فرشتے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں کہ کون کون اس جلسہ گاہ کے اندر آیا، جس کے کانوں کے اندر اس جلسے گاہ کی بات پہنچی اور وہ حاضر ہو کر کے اپنی حاضری کو لگوا دیا، رجسٹر الہی کے اندر لکھوا دیا، اور جن کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچی انہوں نے اپنی حاضری نہیں درج کروائی، وہ دنیا کے کاموں کے اندر لگے رہے، مشغولیتوں کے اندر لگے رہے، دنیا کے کام کاج کے اندر مشغول ہوتے رہے، انہوں نے دین کو مقدم نہیں کیا، اس رجسٹر کے اندر ان کا نام نہیں آئے گا۔ آپ لوگ مبارکباد ہیں، یہ بچے مبارکباد ہیں، ہماری مائیں بہنیں مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنے اوقات کو قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، نبی کی سیرت کو سننے کے لیے، نبی کے اخلاق کو سننے کے لیے، نبی کے فرامین کو سننے کے لیے اپنے آپ کو یہاں جمع کر دیا ہے، اپنے آپ کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جدوجہد کو، آپ کی کوششوں کو، آپ کی ہر طرح کی کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے نتیجے میں ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور 2 حدیث شریف پڑھی۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق اپنی معروضات پیش کروں گا، اپنی باتوں کو پیش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ عز و جل نے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جن کا اعتماد ہے اللہ کے اوپر، جن کا یقین ہے اللہ کے اوپر، جو اللہ کے رسول کو پیغمبر مانتے ہیں، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، حدیث کو حدیث مانتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ان کو اللہ جل جلالہ نے اس قرآن پاک کی آیت کے اندر مخاطب کیا ہے، ان سب کو مخاطب کیا ہے۔ کوئی مسلمان اس سے علیحدہ نہیں ہے، کوئی ایمان والا اس سے الگ نہیں ہے، کوئی ایمان والا اس سے الگ نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان جن کا اللہ پر یقین ہے، رسول اللہ پر یقین ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو جب پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو بڑے پیارے انداز میں بلاتے ہیں، اے پیارے بیٹے ادھر آؤ، اور اگر چھوٹا ہے تو ہم اپنی زبان میں بیٹوا کہہ دیتے ہیں، جس میں اور پیار بھرا لفظ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ جب اپنے پیارے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، اپنے پیارے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے پیارے بندوں سے کوئی بات کہتا ہے، اپنے پیارے بندوں سے کوئی حکم دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن کا ایمان ہے میری خدائی کے اوپر، جن کا ایمان ہے میری طاقت کے اوپر، جن کا ایمان ہے میری قدرت کے اوپر، جن کا ایمان ہے میری جباریت کے اوپر، جن کا ایمان ہے میری قہاریت کے اوپر، جن کا ایمان ہے میرے عالم الغیب
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مسلمانوں سوچو ذرا، ماؤں بہنوں سوچو ذرا، ہمارا اگر چھوٹا سا بچہ آگ میں جا رہا ہو، آگ کے حوالے ہو رہا ہو، آگ کی لپٹ کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہو، شعلے کے اندر جلنے جا رہا ہو، آگ اس کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، اس کو پھول کی طرح لگ رہی ہے، اس آگ کی طرف وہ بچہ بڑھ رہا ہے، آگ میں جانے کے قریب ہے، تو کون سا والد ہوگا، کون سی والدہ ہوگی، کون سا بھائی ہوگا، کون سا دادا ہوگا، کون سی دادی ہوگی، کون سا نانا ہوگا، کون سی نانی ہوگی، کون سے رشتے دار ہوں گے، کون سی خالہ ہوگی، کون سے خالو ہوں گے، جو اس اپنے رشتے کے بچے کو نہیں بچائیں گے۔ بلکہ اگر کسی کے اندر انسانیت ہے، اگر کسی کے اندر انسانیت ہے اور ایک بچہ آگ میں جا رہا ہے، ایک بچہ آگ کے حوالے ہونے جا رہا ہے، ایک انسان اس کو پکڑ کر کے بچانے کی کوشش کرے گا۔ مسلمانوں، اللہ جل جلالہ وعظم والہ ہم سب کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کو اس آگ کے بچانے کی دعوت دے رہے ہیں، جس آگ کے اندر گناہوں کی وجہ سے جانا پڑے گا، موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جانا پڑے گا، جس آگ کے اندر لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے جانا پڑے گا، جس آگ کے اندر لوگوں کے حقوق کو چھیننے کی وجہ سے جانا پڑے گا، جس آگ کے اندر میڑ کاٹنے کی وجہ سے جانا پڑے گا، جس آگ کے اندر غلط مقدمات ٹھوکنے کی وجہ سے جانا پڑے گا، جس آگ کے اندر ایک بھائی کو سڑانے کی وجہ سے جانا پڑے گا، جس آگ کے اندر ایک بہن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ مسلمانوں، اللہ جل جلالہ وعظم والہ نے اپنی اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ جس جہنم کی آگ کے اوپر انتہائی سخت ترین فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کی حکم کی تعمیل ہی کریں گے، اس کی تعمیل کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے کردار کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے افعال کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی نمازوں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی زکوٰۃ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے دین سے تعلق کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے مسجد سے تعلق کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے ان علماء کرام سے تعلق کے بارے میں سوچنا ہے، دین کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں سوچنا ہے۔ آیا ہم جہنم کی آگ کے حوالے ہو رہے ہیں یا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش؟ یہ آیت کریمہ ہم سب کو پیغام دیتی ہے، ہم سب کو یہ آیت کریمہ دعوت پیش کرتی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے تمام طریقوں کو اختیار کریں۔ وہ تمام طریقے ایمان کا طریقہ ہے، وہ تمام طریقہ اعمال صالحہ اختیار کرنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ رسم و رواج سے بچنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ خرافات سے بچنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ تمام کے تمام قسم کی ایسی خرافات سے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ان تمام خرافات سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے گھر والوں کو بچا لیا، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، کل آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں نے پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوگ برہنہ پیر، ننگے بدن اور غیر مخدود حالت کے اندر میدان محشر کے اندر اٹھائے جائیں گے. ہم سب کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے جسموں کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی کرتا نہیں ہوگا، کوئی ازار نہیں ہوگا، کوئی شلوار نہیں ہوگا، کوئی قمیص نہیں ہوگی، کوئی ٹوپی نہیں ہوگی اور چپل نہیں ہوگا، پیروں کے اندر جوتا نہیں ہوگا، برہنہ پیر رہیں گے، ننگے پیر رہیں گے اور سارے کے سارے مرد غیر مخدود حالت کے اندر رہیں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوا رہے گا. اس حالت کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ میدان محشر کے اندر سارے کے سارے انسان کو جمع ہوگا. ماں بہنوں سوچو ذرا، صحابیات کو، صحابہ کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے اس قدر حیا کود کود کر عطا کی گئی تھی اور دی گئی تھی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا نہ رہے، بے حیا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ جو چاہے کرے. مراد یہ ہے اللہ کے پاک حبیب اس کو دھمکی دے رہے ہیں، اس کے اوپر وعید کر رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر تم یہاں دنیا میں حیا نہیں کرو گے، بے حیا ہو جاؤ گے، نہ باپ سے حیا ہے، نہ ماں سے حیا ہے، نہ دادا سے حیا ہے، نہ دادی سے حیا ہے، نہ استاد سے حیا ہے، نہ عالم سے حیا ہے، نہ مولوی سے حیا ہے، نہ حافظ سے حیا ہے، کسی سے کوئی حیا نہیں. جس کے سامنے چاہا سگریٹ پی لیا، جس کے سامنے چاہا کچھ کا کچھ کر لیا، جس کے سامنے چاہا گالی دے دیا. اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا جب بے حیا ہو گئے ہو تو جو چاہو کرو، اس کا انجام کل قیامت کے دن تم کو بھگتنا پڑے گا. اس کی سزا وہی ملے گی. یہاں تم کو عدد سے بات میں مل سکتی ہے، کسی وقت مل سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی ملی تو ایک دن مقرر ہے جس دن تم کو سزا مل کر کے ہی رہے گی. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہ میدان محشر کے اندر سارے کے سارے انسان، مرد عورت سب ننگے بدن رہیں گے، برہنہ پیر رہیں گے، غیر مخدود رہیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام مرد، تمام کی تمام عورتیں ایک دوسرے کا نظارہ کریں گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گی، ایک دوسرے کی زیارت کریں گی، ایک دوسرے کے اوپر نظر اٹھائیں گی. مرد عورتوں کو دیکھے گا، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. عائشہ تم دیکھنے کی بات کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن جب انتہائی سخت ترین دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، بھیانک دن ہوگا، ٹہرانے والا دن ہوگا، انتہائی طریقے پر تعاقب کرنے والا دن ہوگا، اپنی سختیوں میں لپیٹنے والا دن ہوگا. اس دن کے اندر کسی کی کوئی مجال ہے کہ کسی کی آنکھ کسی کے جسم کے اوپر ٹھیکے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا الامر اشد
ان ينظر بعضهم، معاملہ اتنا سخت ترین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا سکتا ہی نہیں۔ ماں بہنوں، بچیوں، آج ہمارے درمیان سے وہ اسلامی پردہ جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات نے، صحابیات نے، تابعات نے اور اکابر کی عورتوں نے اور بڑے لوگوں کی عورتوں نے، مسلمان خواتین نے برپا کیا تھا، دنیا کے اندر اس کو پھیلایا تھا، اس کو سماج کے اندر لایا تھا، آج ہمارے درمیان سے وہ پردہ کہاں جا رہا ہے؟ اس پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس پردے کے ختم ہونے کی وجہ سے آج طرح طرح کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، غیروں کی آنکھیں ہماری بچیوں کے اوپر اٹھ رہی ہے، غیر ہماری بچیوں کے اوپر اپنی نگاہوں کو بڑھا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں بہنوں، خاص طریقے پر پردے کا اہتمام کرو، اپنوں سے بھی پردے کا اہتمام کرو، غیروں سے بھی پردے کا اہتمام کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی عفت کو باقی رکھے گی، آپ کی عصمت کو باقی رکھے گی، آپ کی پاک دامنی کو باقی رکھے گی، آپ کو دیگر جگہوں میں جانے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر ایمانی ماحول کے اندر رہنے پر قابل دے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ وہ پردہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، اپنوں کے اندر ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے، اس پردے کو لاگو کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم پردہ جو ہمارے درمیان سے ختم ہو رہا ہے وہ موبائل کا پردہ ہے، موبائل کا پردہ ہے۔ اس موبائل نے ایک بچی کو پوری دنیا کے اندر آشکارا کر دیا ہے، ایک بیٹی کو پوری دنیا کے اندر آشکارا کر دیا ہے۔ اس موبائل نے پوری دنیا میں ایک بچی کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری کرنی ہے، ہم سب کو اپنے بچیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، میں اس کو ختم کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے پاک حبیب نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، ہم سب کے متعلق فرما رہے ہیں، کل قیامت کے دن ابن آدم، ایک مسلمان، ایک انسان دربار الہی سے ہرگز ہٹ نہیں سکے گا، دور نہیں ہو سکے گا، اس کے قدم ڈگمگا نہیں سکیں گے، لرزہ اس کے قدم میں نہیں آ سکے گا، یہاں تک کہ اس ابن آدم سے، اس انسان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں، 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہماری زندگی کے بارے میں ہوگا، ہماری عمر کے بارے میں جو ہوگا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم کو نوجوان بنایا ہے، ہم کو بوڑھا بنایا ہے، ہم کو بوڑھی بنایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر عنایت فرمائی ہے، جو زندگی عنایت فرمائی ہے، کل قیامت کے دن دربار الہی میں اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا کہ اس زندگی کو تم نے کہاں لگایا، دوسرے کی میڑ کاٹنے میں لگایا، دوسرے پر مقدمہ کرنے میں لگایا، راستہ روکنے میں لگایا، نالی نپنا دینے میں لگایا، کس چیز میں لگایا؟ ان ساری چیزوں کے اندر کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا۔ اس لیے ہم اپنی بچی ہوئی زندگی کو انتہائی اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ جو نوجوان ہے ان نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے تم کو جوانی دیا تھا، اس جوانی کو تم نے کس کام میں خرچ کیا؟ آیا پریشان کرنے میں خرچ کیا، والدین کی اطاعت رسانی میں خرچ کیا، یا والدین کی نافرمانی میں خرچ کیا؟ کس کام میں خرچ کیا؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہماری
نوجوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جو کما رہے ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چاہے کمائی کر لے، چاہے وہ حلال طریقہ ہو چاہے حرام طریقہ ہو، بس ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، کس طرف سے آئے کیسے آئے کوئی سمجھوتا اس سے نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کمائی کے بارے میں بات پوچھ ہوگی، تم نے کمایا تو کیسے کمایا، اور پھر یہی نہیں چھوڑ دیا، اس کو خرچ کرنے کے سلسلے میں بات پوچھ ہوگی، تم نے کما کر کے خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا، صحیح جگہ پر خرچ کیا یا غلط جگہ پر خرچ کیا، رسم و رواج میں خرچ کیا، آپ ٹھیک میں خرچ کیا یا کس طریقے پر خرچ کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات پوچھ۔ اور پانچواں سوال ہے، اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا جو جانا اس پر عمل کیا۔ بتائیے آج مسلم برادری ماں بہنوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، ادھیڑوں میں بھی، سارے لوگوں کے اندر، سارے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی کوئی بتائے جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے 5 وقتہ نماز فرض، کوئی مسلمان ایسا اس وقت نہیں ہوگا جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ 5 نمازیں اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، جس نے ہم کو یہ باڈی دیا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، کھانے پینے کی، چلنے پھرنے کی قوت کی ہے، اس کی طرف سے یہ واجب ہے، اس کی طرف سے یہ فرض ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے علم کے متعلق بات پرس ہوگی، تم کو جو معلومات تھی اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بچائیں گے، اور خود بھی انشاءاللہ اپنی ماں بہنوں سے پردہ کرانے کے اوپر متوجہ کریں گے، پردے کا اہتمام ان کو سکھائیں گے، موبائل کے غلط استعمال سے ان کو بچائیں گے۔ آج ہی ہم نے پڑھا ہے، بلکہ ویڈیو ایک آئی تھی، سنا دیں آپ کو، ہو سکتا ہے کسی کو کام آ جائے۔ ایک بچہ ہے 3 سال کا اور وہ 13 گھنٹے روزانہ موبائل دیکھتا تھا، 13 گھنٹے روزانہ موبائل دیکھتا تھا، بچہ تھا یا بچی، وہ موبائل دیکھتے دیکھتے خراب ہو گئی۔ اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ دیواروں سے باتیں کرتا ہے، دیوار سے بات کر رہا ہے، انسانوں سے بات نہیں کر رہا ہے، دیواروں سے ہم کلام ہوتا ہے، کسی تفریح کو لیتا ہے اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے، اس کا ذہن بیکار ہو چکا ہے، وہ اب اس لائق نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر سکے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سے انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے، اس موبائل کو استعمال تو کریں، لیکن اس موبائل کو انتہائی اہتمام سے استعمال کریں۔ بچوں کو اگر دیں تو ٹائم کے مطابق دیں، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اولوں کو دینا ہی گناہ ہے، ان کو نہ دیا جائے، جس سے بچانا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے بچے بھی اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح وہ دیوار سے بات کر رہا ہے، انسان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو کھانا پسند نہیں، روٹی پسند نہیں، پانی پسند نہیں، موبائل پسند ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سے اخیر میں یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے گھروں کے موبائل کے استعمال پر کنٹرول کیجیے۔ اسی موبائل کے ذریعے سے غلط راستے پیدا ہوتے ہیں، غلط رشتے پیدا ہوتے ہیں، غلط تعلقات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس کو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔